اگلا سوال یہ ہے، صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ قرآن و حدیث سے یا قرآن و سنت سے کس طرح استدلال کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو وہ اس مسئلے کو قرآن پاک سے جواب دیتے، وہ حدیث پاک سے جواب نہیں دیتے تھے۔ حدیث کی طرف تب آتے جب انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ قرآن سے نہیں ملے گا، لیکن اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کو قرآن سے کوئی بھی اشارہ مل جاتا تو وہ قرآن پر ہی عمل کرتے تھے اور قرآن ہوئی کو ترجیح دیتے تھے۔ جیسے امام ذوبی ہیں، تذکرۃ الفاظ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دادی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی اور کہا جی کہ مجھے میرے پوتے کی وراثت سے حصہ دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی اے مائی صاحبہ، قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ دادی کا اتنا حصہ ہے، اور نہ ہی مجھے میرے علم میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کا کوئی حصہ مقرر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے بات قرآن کی جی مجھے قرآن میں یہ چیز نہیں ملی، پھر کہا کہ مجھے حضور کی کسی بات کا علم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھی آپ کو کچھ پتہ ہے کہ اس وقت کے بارے میں نبی پاک نے کوئی فیصلہ کیا ہو؟ تو حضرت مغیرہ کھڑے ہوئے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے مغیرہ، کیا تم نے اکیلے میں سنا یا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے اور بھی سننے والا ہے؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے واقعہ ایسا کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کہا کہ دادی کا جائیداد میں چھٹا حصہ۔ تو وہ ان کی احتیاط تھی، قرآن پاک سے چیز لیتے، جب حدیث آتی تو حدیث میں پوری چھان پٹک کر کے، حدیث میں پوری پرکھ کر کے جب یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث ہے تب اس کو قبول کرتے، ورنہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ جو ہے نا، یہ حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت عمر کے دروازے پہ آپ نے دستک دی، 3 مرتبہ دروازے پہ دستک دی۔ جب 3 مرتبہ دستک دے دی نا تو جانے لگے۔ ظاہر اصول یہی ہے کہ ہم 3 مرتبہ دستک دیں، اگر گھر سے جواب نہیں آتا تو ہم واپس چلے جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے 3 مرتبہ دستک دی اور چلے گئے۔ تو جب ابھی واپس پلٹیں گے نا تو حضرت عمر آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ابو موسیٰ جا رہے، انہوں نے بلوا لیا، کہاں پہ جا رہے تھے؟ پہلے دستک دی، اب جا بھی رہے، انتظار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جب تم کسی کو 3 مرتبہ سلام کرے اور وہ آگے سے جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ، تو میں تو حضور کی بات کو لوٹ کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ حدیث، انہوں نے کہا جی حدیث، انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا یا تو مجھے اس حدیث پہ گواہ پیش کرو اور یا پھر میں تمہیں سزا دوں گا کہ تم نے نبی پاک کو یہ کیسی بات کی ہے۔ اب بات یہ نہیں تھی کہ حضرت عمر کو صحابی پہ یقین نہیں تھا، ابو موسیٰ اشعری کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضور کے تمام صحابی عادل ہیں، کوئی بھی صحابی جھوٹا نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے ایک معیار قائم کرنا تھا تحقیق کے حوالے سے کہ اب غیر تحقیق کی کوئی بات نہ لیں، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت ابو موسیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، میں نے حدیث سنائی، یہ آگے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ گواہ لے کے، میں گواہ کہاں سے تلاش کروں۔ خیر وہ وہاں سے نکلے تو وہ کچھ دور نہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ کا رنگ بدلا ہوا ہے، رنگ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، یہ عمر نے میری ایک تو بات نہیں مانی، اوپر سے کہہ رہے کہ گواہ لو ورنہ تمہیں سزا دیں گے۔ تو انہیں غصہ بھی تھا اور یہ بھی کہ مجھے سزا بھی مل سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ جب ان گروہ والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ ابو موسیٰ اشعری کیا مسئلہ ہے، کیوں تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے؟ ان کا جی حضرت عمر نے یہ بات کی ہے کہ یا گواہ لے کے ہو یا پھر مار کے لیے سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سارے کو نے کہا جی ہم یہ سب بات جانتے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ پھر وہاں سے ایک بندہ اٹھا اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ کیا اور جا کے گواہی دی، کہا جی میں گواہی دیتا ہوں
کہ حضور نے ایسا فرمایا، پھر حضرت عمر نے ان کو چھوڑا تھا۔ تو یہ حضرت عمر کی احتیاط تھی حدیث لینے کے حوالے سے۔ تیسری مثال حضرت عمر جو ہے نا، انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ حضور کی حدیث سے بیان کرتے ہیں، تو آپ مطلب یہ اس حدیث پہ گواہ پیش نہیں کریں گے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری سے بھی کہا تھا اور ان سے بھی کہا تھا۔ تو جب وہ وہاں پہ انصار کا گروہ تھا، وہ انصار کا گروہ کہنے لگا جی عمر آپ یہ بات جانے دیں، یہ ایسی جیسے یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابی بن کعب۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے ابی بن کعب، میں نے تم پر کوئی تہمت نہیں لگائی، نہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا تھا نہ جھوٹا کہا ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا تھا کہ جو حضور کی حدیث ہو نا اس کے لیے ایک معیار قائم ہو جائے کہ ہم نے ہر بات کو حدیث کو قبول نہیں کرنا۔ اور حضرت عثمان بن مغیرہ، علی بن ربیہ اور اسماء بنت حکیم فضالی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا علی سے سنا جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا نا تو وہ اس سے قسم لیتے تھے کہ قسم اٹھا کے بیان کرو کہ یہ واقعی حضور کی حدیث ہے۔ اب بیٹا اس ساری گفتگو کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق یا سیدنا عمر فاروق یا حضرت مولا علی پاک یا دوسرے صحابہ یہ حدیث کی طرف بعد میں آتے تھے، پہلے قرآن کی طرف جاتے تھے، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ حدیث ہے تو اس پہ بھی اپنی تسلی کرتے تھے گواہ لے کے یا قسم لے کے، اور جب ان کو اطمینان ہو جاتا کہ یہ حضور ہی کا فرمان ہے پھر اس حدیث پر پورا ڈٹ کے عمل کرتے تھے، پھر اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا دوسرے دور میں حدیث نبوی کی حیثیت یا صحابہ کرام ان سے کیسے استفادہ کرتے